ہمارے کچھ ساتھیوں نے بتایا، پھر میں نے ویڈیوز بھی دیکھی کہ رشیا میں کوئی بہت بڑا ریسلر ہے خبیب نامی، اور جب بھی آپ کو پتہ ہے رشیا میں تو سارے ایتھیسٹ ہوتے ہیں عام طور پر، اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں، اور رشیا میں اسلام کا گلا اس قدر سختی کے ساتھ گھونٹا گیا ہے۔ میں تو سمرقند، بخارا ان علاقوں میں ہو کر آیا ہوں، خود دیکھا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں کہ کس طرح سے اسلام کو یہاں کچلا گیا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا جب رشیا کا انقلاب آیا ہے نا روس میں، اور کمیونزم وہاں پہ پھیلایا گیا ہے، مذہب کا جڑ سے خاتمہ کیا گیا، تو یہ جو آج دنیا میں بڑے بڑے انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، ان میں رشیا بھی ہے۔ تو انہوں نے بے پناہ ظلم کیا ہے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ کیا گزری ہے۔ یعنی کسی کی زبان سے اللہ کا لفظ نکل گیا، ماشاء اللہ کا لفظ نکل گیا، کسی کے گھر سے قرآن نکل گیا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو لوگوں نے ایسے وہاں قرآن کو زندہ رکھا اور ایمان کو زندہ رکھا کہ گھروں میں تہخانے بنا کے لیبل لگاتے تھے شراب خانوں کا، اور تصویریں ایسی لگا دیں جس سے جب رشیا کے فوجی آئیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ لبرل لوگ ہیں، اور اندر تہخانوں کے اندر چھپ چھپ کے قرآن مجید کی تعلیم، تاکہ ہمارے بچوں میں اسلام ٹرانسفر ہو۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھو یار، جن کو قدر تھی انہوں نے اپنا ایمان بچا کے دکھایا۔ اور آج ہمارے ہاں والدین کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ بچہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، ایمان میں بس پڑھائے، کمائے اور بڑا آدمی بنے دنیا میں۔ تو میں جب ازبکستان میں تھا، وہاں ایک آدمی کی کارگزاری سن کے میں اپنی آنکھوں پہ ضبط نہیں کر سکا۔ اس نے بتایا کہ میری دادی کا جب انتقال ہوا نا، تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں ایمان پر مر رہی ہوں۔ میں نے اب تک 90 سال کی عمر میں اس کی دادی کا انتقال ہوا، اب تک اپنے ایمان کو میں نے بچا کے رکھا ہے، میں گواہی دے کے جا رہی ہوں، تو بھی گواہ رہنا اس پر، مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرنا۔ تو کیسے اس نے 90 سال تک اپنے ایمان کو اس ماحول میں بچایا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ کیسے بچایا ہوگا۔ تو وہاں جو علماء تھے تہخانوں کے اندر چھپ چھپ کے قرآن کی تعلیم، یعنی کوئی بھی اسلامی شعار یا علامت ان کو نظر آتی نا، رشین کو داڑھی تو بہت دور کی چیز، کوئی بھی علامت ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا اس طرح کا، بچوں سے پوچھتے تھے، انکوائری کرتے تھے تمہارے والدین تمہیں کیا سکھاتے ہیں۔ تو جن والدین نے اپنے بچوں میں ایمان کو منتقل کیا، مذہب پہ قائم رکھا، وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ باہر یہ کہنا ہے، گھر میں اس طرح رہنا ہے۔ تہخانوں کے اندر قرآن کو پڑھایا گیا، تو ایسے ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ تو رشیا کا جو مشہور ریسلر خبیب، سنتا تھا میں اس کے بارے میں کہ لڑکے بتاتے تھے کہ ریسلنگ سے پہلے الحمدللہ، میں ریسلنگ دیکھتا اس لیے نہیں ہے کہ چڑیاں پہن کے، ظاہر ہے وہ تو سطر میں داخل ہے نا، اب جتنی اللہ نے اس بیچارے کو سمجھ، مجھے نہیں پتہ یہ چڈی پہن کے لڑتا تھا یا پورے پراپر ڈریس ہوتا تھا، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات بڑی خاندانی کہ اس کنٹری میں اللہ کا نام لینا، کلمہ شہادت پڑھنا، الحمدللہ کہنا، یہ جو اسلام کے شعار ہیں، اور UFC میں یعنی الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ نا، الٹیمیٹ فائٹنگ، یہ بہت بڑے ماہر آدمی ہیں، ان کا خبیب بھائی سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ، خبیب بھائی سے نا ان کی بہت پرانی الیکس سلام دعا ہے۔ الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ، تو اس میں 29 مقابلے جیتنا، 29،
یہ میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ ہے جو ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسا چیمپئن گزرا نہیں ہے, اتنا بڑا چیمپئن کہ 29 مقابلے لگاتار جیتے ہوں اور پھر اپنی ماں کے کہنے پہ چھوڑ دیا. دیکھو جب آپ بھی ترقی کی عروج پر ہوتا ہے پھر دنیا چھوڑ دیتا ہے, کھیل نہیں چھوڑتا. کھیل تو جب چھوڑا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرا زوال شروع ہے. 29 میچز جیتنے کے بعد صرف ماں کے کہنے پر چھوڑ دینا, اس لیے کہ ہر میچ میں اس کے والد اس کے ساتھ ہوتے تھے جنہوں نے اس کو یہ سکھایا. تو والد کا انتقال ہو گیا کرونا سے, تو والدہ نے کہا کہ اب باپ کے بغیر تمہیں رنگ میں اترنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اعلان کر دیا میری ماں نے منع کیا ہے. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ماں کی اطاعت کرنے والا مارکیٹ میں نظر آئے گا آپ کو؟ ہیں, لیکن آپ کو یہ مسلمانوں میں نظر آئیں گے. یہ اسلام کی خوبی ہے. سعودی عرب میں کیس ہوا تھا کہ 2 بیٹوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس کیا. کیس تھا ماں کے خلاف, کیس یعنی ایک دوسرے کے خلاف کیس کیا ماں کے بارے میں. یہاں عام طور پر کیسز کیا ہوتے ہیں؟ ماں کی وراثت مجھے ملے گی, وہ کہہ رہا ہے مجھے ملے گی, یہ ہوتا ہے نا. ماں کا خرچہ یہ اٹھائے گا, وہ کہہ رہا ہے نہیں اس کے ذمے. وہاں کیس یہ تھا کہ وہ ایک کہہ رہا تھا ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا کہتا تھا ماں میرے ساتھ رہے گی. دونوں بھائیوں میں خونی لڑائی ہو رہی تھی. کہہ رہا تیرے باپ میں دم ہے تو اس کو لے جا کے دکھائے یہاں سے. تو جس وقت یہ خبریں نشر ہوئی تھی نا, یہ 20-22 سال پرانا واقعہ ہے. اس وقت بھی میں بیان تو کرتا تھا, اس وقت تو میں نے وہ پورے اس کے حوالے دیے تھے کہ یہ BBC کی نیوز تھی یا کسی اور چینل کی, مجھے یاد نہیں ہے. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہوتا ہے, پیڑ گننے سے نہیں. تو بڑی مشہور ہوئی تھی یہ خبر کہ 2 بیٹوں کا عدالت میں کیس ہوا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی, دوسرا کہتا تھا ماں میرے پاس. تو پھر عدالت نے 6 مہینے میں ماں کو ڈیوائڈ کیا, 6 مہینے تمہارے پاس, 6 مہینے تمہارے پاس. تو دیکھو مسلمانوں کا نا, اسلام کا بڑا خراب امیج دنیا کو دکھایا جاتا ہے. یہ عورتوں پہ تیزاب پھینکتے ہیں. کوئی ایک آدھ واقعہ کہیں کسی گاؤں دیہات میں ہو گیا ہوگا تو ویمن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ پیش کرتی ہیں یہاں عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. عورت میں سب سے پہلے ماں ہے یا نہیں ہے؟ عورت میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ جس نے تمہیں جنا ہے. اس کے حقوق کی کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا آپ نے ان لوگوں کو؟ بولو نا بھائی, سال میں ایک دفعہ وہ مدر ڈے, بس اس کے حقوق کی بات ہی نہیں ہے. کوئی لا ہی نہیں ہے اس بارے میں, قانون ہی نہیں ہے. کیونکہ لوگ نہیں پالتے ماؤں کو, تو گورنمنٹ نے, حکومتوں نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں لے آؤ, سڑک پہ مت پھینکو. یار تم اسے تہذیب کہتے ہو, اسے حقوق کہتے ہو؟ تو اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ دنیا کے میں کسی کے پاس وہ حقوق نہیں ہے جو کس کے پاس ہیں؟ اسلام کے پاس ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے یار اپنی ماں کے کہنے پر کہ بھئی باپ کے بغیر رنگ میں نہیں جانا ہے, تم نے چھوڑ دی, اماں خوش ہو جائیں. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا دیکھو اس نے دنیا کے مقابلے جیتے, ماں کی خدمت کا جو مقابلہ ہے نا یہ بھی اس نے جیت لیا. اور وہ جو اس ریسلنگ اس نے 29 دفعہ جیتی ہے اس پہ آخرت میں پتہ نہیں اجر ملے نہ ملے, لیکن یہ جو ریسلنگ اس نے جیتی ہے نا, ماں کی خدمت کا مقابلہ, دنیا میں جب اللہ اجر کے لیے بلائے گا نا کہ کون کون ہے جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا ہے, تو اس میں بھی تو ایک مقابلہ ہوگا نا. کوئی آئے گا میں نے یہ کیا, کوئی کہے گا میں نے اماں کو حج کرایا, تو یہ مقابلہ بھی خبیب اس میں بھی آگے نکل جائے گا. اللہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے عروج کے زمانے میں ریسلنگ کو چھوڑ دی. تو جیسے ہی مجھے وہ بتایا نا کہ ساتھیوں نے کہ اس نے ریسلنگ, تو مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آ گیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی بیان میں ذہن میں نہیں آتی, لیکن جب کوئی واقعہ آتا ہے تو ایک دم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا ہے, پہلوانی کی ہے, ریسلنگ کی ہے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانے جاہلیت میں بہت بڑے پہلوان تھے, مکہ کے سب سے بڑے پہلوان مشہور تھے, اور ان کا ریکارڈ تھا ان کو کبھی کسی نے ہرایا نہیں تھا. تو ایک مرتبہ
کہیں ان کی ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور چیلنج کیا آپ مجھے ہرا کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھاڑ دیا، لڑائی ہوئی ہے اور ان کو پچھاڑ دیا. تو جب پہلی دفعہ پچھاڑا نا تو حضرت رکانہ اس وقت تو اسلام نہیں تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا مجھے کسی نے آج تک زمین پہ چت نہیں کیا. تو کہا دوبارہ مقابلہ ہوگا. یعنی یہ والا کیا ہو گیا؟ کینسل. یہ تو شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی لڑی ہے، دوبارہ ان کو پچھاڑ دیا. انہوں نے کہا یہ والا بھی کینسل، دوبارہ عد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد دوبارہ. اور یہ قریشی تھے، بنو ہاشم کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب بھی ملتا. قریشی ویسے ہی بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، بڑے صحت مند ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی ان کو پچھاڑ دیا. پھر یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، مسلمان بعد میں ہوئے. تو میں یہ سوچ رہا تھا دیکھو آج اسلام کا کیا امیج دنیا کے سامنے ہے نا، جو بیچارہ بالکل ہی کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مولوی کسی کو پچھاڑے یا پہلوانی کرے یا لڑے. خام میں لڑنا تو اچھا کام نہیں ہے. علماء کا تصور، دینداروں کا تصور کیا ہے؟ کہیں پھڈا ہو جائے تو پٹیں طبیعت سے، یہ بہت نیک آدمی ہے. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ کوئی بھی کچھ بھی کر کے چلا جائے ان کے ساتھ، ان کو غصہ نہ آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانی بھی کی ہے. تو کوئی مفتی اگر تیراکی کر لیتا ہے، یہ تو پہلوانی سے کم درجے کا کام ہے نا. پہلوانی میں تو پٹخا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے. تو اسلام کا جو تصور ہمارے دماغوں میں آیا ہے نا، وہ تصور ٹھیک بولو نہیں ہے. میرے جو اساتذہ ہیں نا جن سے میں نے علم حاصل کیا، بہت نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، والی بال کھیلتے ہیں پابندی کے ساتھ. جتنے میرے ٹیچرز ہیں مدرسے میں بڑے بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، ایک تو مجھے بار بار یہ آ رہا ہوتا ہے وہ